بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، ابو داؤد کی روایت میں یوں ہے کہ جب لوگ کسی کو ظلم کرتے دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑے، یعنی اس کو ظلم سے نہ روکے، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے عذاب کی گرفت میں لے لے۔ آخری زمانہ کے متعلق اہم ہدایات۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، بلا شبہ میری امت کو آخری زمانہ میں ان کے حکمران کی طرف سے سختیاں اور بلائیں پہنچیں گے۔ اس کی سختیوں سے نجات پانے والا ایک تو وہ شخص ہوگا جس نے اللہ کے دین کو اچھی طرح جانا اور پہچانا، پھر دین کو سربلند کرنے کے لیے اپنی زبان، اپنے ہاتھ اور اپنے دل سے جہاد کیا، پس دنیا و آخرت کی سعادتیں اس کی طرف سبقت کریں گے۔ اور دوسرا وہ شخص ہوگا جس نے اللہ کے دین کو جانا، پھر زبان اور دل سے اس کی تصدیق کی، یعنی صرف زبان اور دل سے جہاد کیا، قوت سے کام نہیں لیا۔ اور تیسرا وہ شخص ہوگا جس نے اللہ کے دین کو پہچانا، پھر اس پر سکوت اختیار کیا۔ چنانچہ جب کسی کو نیک کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کو دوست رکھتا ہے، اور کسی کو غلط کام کر کے دیکھتا ہے تو اس سے نفرت کرتا ہے، اور یہ شخص بھی نیکی سے محبت اور گناہ سے نفرت پوشیدہ رکھنے کی وجہ سے نجات پائے گا۔ لوگوں کی ڈر سے اصلاح کی فکر نہ کرنے والے کی معافی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے سے پوچھے گا، تجھ کو کیا ہوا تھا کہ جب تو نے خلاف شرع کام کو دیکھا تھا تو اس سے کیوں نہیں روکا تھا؟ جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، پھر اس کو دلیل سکھائی جائے گی، چنانچہ وہ عرض کرے گا، میرے پروردگار، میں لوگوں سے ڈرتا تھا اور تیرے مغفرت کی امید رکھتا تھا، قابل رشک بندہ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ جناب نبی کریم علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے نزدیک میرے دوستوں، یعنی مومنین میں نہایت قابل رشک وہ مومن ہے جو سبق بار ہے، نماز سے بہت زیادہ بہرمند ہے، اور اپنے رب کی عبادت خوبی کے ساتھ کرتا ہے، اور جس طرح ظاہر میں عبادت کرتا ہے اسی طرح خلوت میں بھی طاعت الہی میں مشغول رہتا ہے، اور لوگوں میں گمنام ہے کہ اس کی طرف انگلیوں سے اشارہ نہیں کیا جاتا، نیز اس کی روزی بقدر کفایت ہے اور اسی پر صابر و قانع ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے چٹکی بجائی اور ارشاد فرمایا، اس کی موت بس یوں چٹکی بجاتے اپنا کام جلد پورا کر لیتی ہے، اور اس کی موت پر رونے والی عورتیں بھی کم ہے، اور اس کا ترکہ بھی بہت مختصر ہے۔ مساکین مالداروں سے کتنے سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ، مجھ کو مسکین بنا کر زندہ رکھ، مسکین ہی کی حالت میں مجھے موت دے دے، اور مسکینوں ہی کے زمرہ میں میرا حشر فرما۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جناب نبی کریم علیہ السلام کو یہ دعا فرماتے ہوئے سنا، کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسی دعا کیوں کرتے ہیں؟ جناب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس لیے کہ مساکین مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اے عائشہ، کسی مسکین کو اپنے دروازے سے نا امید نہ جانے دینا، اگرچہ اس کو دینے کے لیے تمہارے پاس کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ عائشہ، اپنے دل میں مسکینوں سے محبت رکھو اور ان کو اپنی قربت سے نوازو، یعنی ان کو حقیر و کمتر جان کر اپنے یہاں آنے جانے سے مت روکو۔ اگر تم ایسا کرو گی تو اللہ قیامت کے دن اپنی قربت سے نوازے گا۔ جزاک اللہ۔